بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ بست نینوا کے نبی تھے جو موصل کے علاقے میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متا جبکہ لقب ذو-النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے ہے۔ پیارے ساتھیو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکار اور یونس علیہ السلام کی تکذیب کی راہ پر ہی گامزن رہے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، بس ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے۔ دیکھو، اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے، بیوی اور ماں سے بچے جدا ہوئے اور سب نے بارگاہ الہی میں یہ گریہ وزاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا۔ پرائے مال واپس کی، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو اس پروردگار عز و جل نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 98۔ ترجمہ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ پیارے ساتھیو، دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ عز و جل کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا یہ کہنا واقعی خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ پہلے ساتھیو، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائے صفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا، اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ اندازی کرنے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ جب یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہذا تم نہ تو اسی کو ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ ایسا قرآن کریم میں ہے، پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 139 to 142۔ ترجمہ، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے قرعہ ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پیارے ساتھیو، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا کرنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں
اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن و اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ترجمہ، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیریوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ پھر ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبول سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ 17 سورۃ انبیاء آیت نمبر 88 ترجمہ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کثرت کی اور یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکت سے انہیں نجات ملی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پارہ 23 سورۃ صافات آیت نمبر 143 to 144۔ پیارے ساتھیوں، جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دی، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور دبلے پتلے نازک ہو گئے تھے کہ جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے 3 دن، بعض نے 7 دن، بعض نے 20 یا 40 دن کے بعد یہ کہا کہ آپ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد مچھلی نے آپ کو باہر نکال دیا۔ پیارے ساتھیوں، جس جگہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، تو اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح شام دودھ پلا جاتی تھی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگ آئے اور جسم میں توانائی آئی۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ یاد رہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دے کر توبہ کر لی تھی، پھر یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ 23 سورۃ صافات آیت نمبر 147 to 148 ترجمہ، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔